مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی بابرکت ایک کلمہ ہے، ایک جملہ ہے اور ایک پوری آیت ہے قرآن عظیم کی ہے، اور اتنی برکات ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ آپ اس چیز سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن عظیم سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، ان تمام کے احکام کو، ان تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں کو رب العالمین نے جو آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی، ان کو قرآن عظیم جب نازل فرمایا اس کے اندر داخل کر دیا، اس میں درج کر دیا، اس میں نازل کر دیا۔ پھر جو کچھ آسمانی کتابوں کے اندر تھا وہ قرآن میں آ گیا، اور قرآن میں جو کچھ ہے اس کا نچوڑ اللہ کریم نے سورۃ البقرہ میں ذکر فرما دیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر آسمانی کتابوں کا، قرآن عظیم مکمل کا نچوڑ سورہ بقرہ میں آ گیا، خلاصہ آ گیا۔ اس سورہ بقرہ کے اندر جو کچھ ہے، جو خلاصہ آسمانی کتابوں کا، قرآن عظیم کا، وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر آ گیا۔ پھر جو جتنا بھی نچوڑ تھا وہ آسمانی کتابوں کا تھا، قرآن عظیم اس میں شامل، سورہ بقرہ شامل، سورہ فاتحہ شامل، ان تمام کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی اہمیت کی یہ حامل بسم اللہ کی جو آیت ہے۔ اور بسم اللہ ایسا عجیب بابرکت جملہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 4 الفاظ ہیں اس کے اندر۔ اسم، لفظ اللہ، اس کے بعد الرحمن، پھر اس کے بعد الرحیم، یہ 4 الفاظ ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 4 الفاظ اسم، لفظ اللہ، لفظ الرحمن، لفظ الرحیم پر مشتمل ہیں۔ یہ 4 الفاظ، یہ 4 الفاظ جو ہیں کس کے مقابلے میں ہیں؟ یہ کس کے لیے شافی اور کافی ہیں؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی 4 ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری طور پر، ایک باطنی طور پر جس کو پوشیدگی کہا جاتا ہے، اور ایک دن میں اور ایک رات میں۔ جو بندہ بسم اللہ کی کثرت کرتا ہے، بسم اللہ کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرتا ہے، علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ ان 4 گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ 4 قسم کے گناہوں سے اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور بسم اللہ اتنی بابرکت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں۔ کتنے بھائی؟ 19 حروف ہیں۔ کیونکہ ہماری جو یہ نشست ہوتی ہے نا، یہ مجلس، یہ تقریر کی صورت میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کو درس کا نام دیا جاتا ہے۔ درس کا مطلب اردو میں سمجھتے ہیں آپ، سبق کو کہتے ہیں۔ کہ جس طرح ایک استاد شاگردوں کو سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اگر سمجھنے والے، ہمارے واعظ جو وعظ کو سمجھنے والے، سننے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اگر اس نیت سے آئیں گے کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے، تو انشاءاللہ العزیز جب یہاں سے اٹھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کچھ کہنے والے نے کہا تھا اور ہم سننے والوں نے سنا تھا، اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی بتایا تھا کہ اگر آدمی کانوں کے چسکے کے لیے آئے، واہ واہ کے لیے آئے، نعرے بازی کے لیے آئے، تو پھر جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھائی بولنا پڑے گا میرے ساتھ کہ کتنے حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر؟ 19 حروف ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے بھی 19 داروغہ ہیں۔ جہنم کے 19 داروغہ، 19 فرشتے ہیں، 19 چوکیدار ہیں۔
تو جو کہ انسان جہنمی ہوگا، نعوذ باللہ، مسلمانوں میں سے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، کسی عمل کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے وہاں جانے کا موقع ملا، کوئی چلا گیا اللہ نے اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو وہ 19 داروغہ سے اس کو ملاقات کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ تو جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہر حرف کے بدلے میں اس کو ہر ایک داروغہ کے مقابلے میں یہ ثابت ہو جائے گا، اس کی حفاظت ہو جائے گی قیامت کے دن بھی۔ ایسی بات ہے، انسان ہے، کبھی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی گناہوں کا، کبھی اعمال کا تو کبھی مال کا۔ یہ سارے معاملات آدمی کے اس جو چھوٹی سی زندگی ہے اس کے اندر آتے رہتے ہیں، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا زبردست طریقے سے بہترین جملہ ہے، جب اس کا اہتمام آدمی کرتا رہتا ہے تو آدمی بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے آدمی نقصانات سے، بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ روایات میں کئی مقامات پر ایسے آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام تشریف لاتے، کہتے اللہ کے رسول میرے سر میں درد ہے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، ایسا وظیفہ بتلائیے کہ جس کی وجہ سے میرا جو سر کا درد ہمیشہ اکثر ہوتا رہتا ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سر پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھو۔ وہ صحابی رسول فرماتے کہ میں نے بسم اللہ پڑھی، وہ سر کا درد ختم ہو گیا۔ آج تو ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ رجحان ختم ہو گیا ہے، لیکن پہلے آپ اگر چلے جائیں 10 15 20 سال پرانے، وہاں پر خواتین کے اندر کیا ہوتا تھا؟ بسم اللہ کی برکت کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی نیک عمل کرتے بسم اللہ کے ساتھ، پھر اللہ رب العالمین اس میں برکتیں ہی برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع او ابتر، کہ جو بھی کوئی کام عظیم الشان کام ہو، اچھا کام ہو، نیک کام ہو، بہترین طریقے کا کوئی کام ہو، اس کام کے ابتدا کے اندر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، بسم اللہ کو نہ کہا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کام نامکمل اور ناتمام ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا فَهُوَ أَقْطَعْ أَوْ أَبْتَرْ، یہ وہ دم کٹا رہتا ہے کام، یعنی کہ وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ اتنی بابرکت ہے یہ بسم اللہ۔ بسم اللہ کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ مسلمان اگر ہر ایک اپنا کام، کاروبار ہو، یہاں ہی تو آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کسی بھی دعا کو اٹھا کر دیکھیں اس کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ آپ کو بیت الخلاء میں جاتے ہیں نا ہم، اس کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ ہی، سب سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھیں گے، اس کے بعد کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اندازہ لگاؤ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک عجیب جگہ پر جا رہے، گندگی کی جگہ پر دیکھا جائے، لیکن وہاں بھی اللہ کے رسول ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے جانا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جاؤ گے تو اللہ کریم اس برکت کی وجہ سے، اپنے نام کی برکت کی وجہ سے، اپنے رحمان اور رحیم کی برکت کی وجہ سے تمہاری جو گندے شیاطین ہیں ان کی آپ سے حفاظت ہمارے، آپ کو ان سے بچا دیں گے اور ان کو آپ سے بچا دیں گے۔ وہ کیسے؟ جیسے ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیت الخلاء میں جب داخل ہوتا ہے، اس دعا کو پڑھ کر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو گندے شیاطین ہوتے ہیں نا، خبیث شیاطین، ان کے درمیان میں اور اس بندہ جو پڑھنے والا ہے اور بیت الخلاء جانے والا ہے، ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیتے ہیں، اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ ورنہ نعوذ باللہ جو بندہ اہتمام نہیں کرتا، جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، پھر بہت سارے گناہوں کا وہیں سے ابتدا ہوتی ہے، اثرات کی ابتدا بھی وہیں سے ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جنگلات کے اندر، گاؤں دیہات کے اندر تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی وہاں پہ اثرات ہو جائے، جنگلات ہے، ویرانی ہے، بیابانی ہے، ساری چیزیں وہاں سے اثر انداز ہو جائے آپ کے اوپر، جنات کا معاملہ اور اوپر کی ہوا کا کوئی مسئلہ، لیکن شہر میں کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ساری فرمانے لگے شہر میں اس بیت الخلاء کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہر گھر کے ساتھ اٹیچ واش روم ہوتا ہے۔
جب اس میں دعا کا اہتمام نہ کیا جائے اور جوتے پہن کر نہ جائے اور اسی طریقے سے سر کے اوپر ٹوپی پہن کر نہ جائے اور مستورات اگر پردے کی صورت میں نہ جائے تو یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. یہیں سے ابتدا ہوتی ہے اثرات کی, یہیں سے ابتدا ہوتی ہے جنات کی. پھر ہم بڑے بڑے جعلی امیروں کی طرف ہم وہ کرتے ہیں, رخ کرتے ہیں, پھر ہمارا ایسا ستیہ ناش کرتے ہیں کہ پھر ہم دیکھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین کے حبیب نے جو فرمایا کہ ہر کام جو عمل کرنا ہے اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بابرکت بھی ہوگا اور اللہ کریم نے چاہا تو وہ بالکل مکمل اور تام بھی ہوگا, انتہا کو پہنچنے والا ہوگا جو آپ کا مقصد غرض و غایت ہوا کرتی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسجد کی طرف جب آتے ہیں جب بھی بسم اللہ ہی کیا ہے بھائی, بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی, یہ دعا پڑھتے ہیں. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب بھی بسم اللہ سے ابتدا, بیت الخلاء میں جا رہے ہیں بسم اللہ سے ابتدا, کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ سے ابتدا, پانی پی رہے بسم اللہ سے ابتدا, دودھ پی رہے بسم اللہ پڑھ کر پیئے. اچھا دوسری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پینے کے بعد والی دعا کو پہلے پڑھتے ہیں, اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من. حالانکہ دودھ پینے کے بعد پڑھتے ہیں اس دعا کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ پینے سے پہلے کی یہ دعا ہے. ہر چیز کھانے پینے کے ابتدا میں بسم اللہ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی کام شروع کرنا ہو, کاروبار شروع کرنا ہو, کچھ بھی شروع کرنا ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کریں. مفسرین نے اور اسی طریقے سے لکھا ہے کہ اسم, لفظ اسم یعنی بسم اللہ کے با کے بعد اسم لفظ آ رہا ہے. اسم یہ 7 معانی پر آتا ہے, اس کے 7 ترجمے آتے ہیں, 7 معانی آتے ہیں. لیکن 2 معانی کیا ہے اس کے؟ ایک معنی کیا ہے اسم کا مطلب نام, ایک کا مطلب ہے برکت. فرمایا کہ 2 چیزوں کو لیا جاتا ہے. بسم اللہ کا مطلب کیا ہوگا, جب آدمی کوئی کام شروع کرے گا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. دوسرا معنی بسم اللہ کہ کیا مطلب اللہ کی برکت کے ساتھ شروع کرتا ہوں. جو بھی کام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا, اللہ کے نام کے ساتھ جس کا تعلق ہوگا, اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. آج ہمارے کاموں میں بے برکتی ہے. آج ہمارے ذہنوں کے اندر کیا سوال ہے معلوم ہے آپ کو؟ کثرت سوال ہے, کثرت, زیادتی. برکت سوار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لاکھ روپے روزانہ کمائیں, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ 1000 روپے کما لیں لیکن لاکھوں سے بھی زیادہ ہو. 2 چیزیں, ایک ہے برکت, ایک ہے کثرت. دونوں میں فرق ہے. کثرت اس کو کہتے ہیں کہ لاکھ روپے مہینے کے اندر آپ کما رہے ہیں, اس میں آپ کا مکمل اور تام نہیں ہوتا, خرچہ اخراجات مکمل نہیں ہوتے, یہ ہے کثرت. ایک مہینے کے آپ 30,000 روپے کما رہے ہیں لیکن اس میں 25,000 میں آپ کا کام بھی اخراجات سارے مکمل ہو جاتے ہیں, 5,000 بچ بھی جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں برکت. ہمیشہ کسی بھی صحابی کے بارے میں یا اللہ کے رسول کے کسی ایک ارشاد میں یہ چیز روایت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی چیز میں کثرت مانگی ہو. برکت ہی برکت مانگی ہے. برکتی آدمی کا جو عمل ہوگا, برکتی جو بھی عمل ہوگا, کام ہوگا, اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہوں گی اس کے اوپر. بابرکت بنتے ہی وہ عمل ہے جو اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق, رسول کی سنت کے مطابق کیا ہوا ہو, مطلب حلال طریقے سے کیا ہو. حرام طریقے کا جو ہوگا نا, آپ کو پتہ ہے حرام کا مال پھر حرام ہی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. حلال کا مال جو ہوتا ہے حلال طریقے سے استعمال ہوتا ہے. جو بندہ حلال مال کماتا ہے, حلال طریقے سے کماتا ہے, اس کو معلوم ہے مجھے خرچ کیسے کرنا ہے. ایک آپ سے چھوٹی سی بات کروں, سودی جو معاملات کرتے ہیں لوگ, نعوذ باللہ, اور اسی طریقے سے دیگر خرافات, گندگیوں کے اندر پیسے وہ کما رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کی صورت میں, جوئے کی صورت میں. پھر جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے نا, بالفرض ان کو عقل بھی آ گئی نا, لیکن ان کی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے استعمال کرتے وقت. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ مال آیا ہی حرام طریقے سے تھا, ابھی یہ حلال جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا. بس اوقات لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے, امام صاحب یہ ہمارا جو مال ہے سودی ہے, بونڈ کی صورت میں ہمیں ملا ہے, اسی طریقے سے ہم نے بینک میں جمع کروائے, اتنے پیسے ہمیں ملے, اس کو واش روم میں لگا دیں مسجد کے. اب اندازہ لگاؤ
اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اب اس کا مسئلہ ہاں یا نا کا تو دوسرا ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. اس کے خود بھی ذہن میں آتا ہے کہ یار دیکھو مال میں نے کیسے کمایا، لیکن یہ مسجد میں نہیں لگ سکتا، کسی حلال ذرائع کے اندر استعمال نہیں ہو سکتا. یہ مال جہاں سے آیا اسی طرح ہمیں خرچ کرنا ہے. اس کا آسان سا مسئلہ جواب یہ ہے کہ استاد محترم حضرت مولانا حبیب احمد صاحب استاد الحدیث بھی ہیں دارالعلوم کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی غفلت کی بنا پر کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہو، اس طرح کے معاملات کرتا ہو پہلے، بعد میں توبہ طائب ہو گئے، لیکن اس کے پاس مال آ جائے، اگر بالفرض وہ لیتا ہی نہیں ہے اس سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی غلط استعمال کرے گا سامنے والا. اس سے اگر چھوڑ دیا جائے بھائی آپ یہ استعمال کریں، تو پھر وہ غلط طریقے سے وہ استعمال کرے گا، وہ حلال طریقے سے کھا رہا ہوگا، اس کو بھی گناہ ملے گا. فرمایا اس سے لے لیے جائیں، پھر اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن کس سے، کس طرح بھائی؟ بغیر صدقے کی نیت کیے بغیر. اس سے اگر آپ کر دیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کو معاف بھی فرما دیں گے، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو اجر بھی مل جائے. ممکن ہے لیکن پکی بات نہیں ہے. تو اس لیے بھائی بسم اللہ کی برکت کے ساتھ، بسم اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کے جملے کے ساتھ جو بھی کام انشاءاللہ شروع کیا جائے گا وہ انشاءاللہ مکمل اور تام بھی ہوگا اور بابرکت بھی ہوگا اور عظیم الشان بھی ہوگا. اللہ کریم اس کی وجہ سے ہمارے سارے کاموں کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، کریں گے سارے اس کا اہتمام انشاءاللہ. دیکھو دنیا کا کام ہو، نماز کا دینی اعتبار سے کام ہو، کچھ بھی ہو، اس میں بسم اللہ ابتدا میں کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو جملہ ہے نا یہ قرآن سے ثابت ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے زمانے کے اندر خط وجہ ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے، اس کی ابتدا میں بسم اللہ لکھا کرتے تھے. آج اللہ معاف فرمائے وہ بسم اللہ کو بھی ختم کر دیا. آپ کو معلوم ہوا کس طرح ختم کیا بھائی؟ 786 کے ہندسے کے ذریعے سے. بسم اللہ نہ لکھی جائے، 786 لکھ دیا جائے. اب ان سے پوچھا جائے اس کا کیا مطلب ہے، کہتے ہیں حروف ابجد ہے. حروف ابجد ہے تو بھائی کیا مطلب، اس کے لکھنے سے اجر ملتا ہے یا اس کے لکھنے سے اجر ملتا ہے؟ تو لکھ رہا ہے پھر لکھتے وقت پڑھ بھی رہا ہے، تجھے بھی اجر مل رہا ہے. تو سامنے والا خط آپ کا وصول کرے گا، پڑھے گا اور دیکھے گا، اس کو بھی اجر مل رہا ہے اور محبت و بھرا آپ کا خط ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ جو بندہ اوپر لکھتا ہے نیچے بھی اس کے احتراماً اچھے الفاظ لکھتا ہے. پھر لوگ اس کا کیا وہ منطق چلاتے ہیں کہ اس لیے بسم اللہ نہیں لکھتے، یہ پرچے بعد میں شاید نیچے پڑے ہوئے ہوں گے، پاؤں کے اندر آئیں گے، اس لیے جب حروف ابجد ہے اس کے اندر بھی تو تعبیر اسی کی نکل رہی ہے، الفاظ نہیں ہے تو کیا ہوا. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطوط کے شروع میں بھی لکھنا چاہیے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور کوئی بھی عمل آدمی کرے اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے جو یہ بہترین بسم اللہ اسم جلہ کا نام ہے اس کے ساتھ ہر کام کو شروع کرنے والا بنائے اور اس کا اہتمام کرنے والا بنائے. بسم اللہ کی کثرت کرنی چاہیے زبان پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بھی عمل کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلتے پھرتے اس کا ود بنا لے. اہتمام جو بندہ کرے گا اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں سے بھی بچائیں گے اور اللہ رب العالمین بابرکت بنا دیں گے اس کی زندگی کو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.